Bismillahirrahmanirrahim. My name is Amara and I am lecturer of commerce in Concordia College Sialkot. آج جو ہمارا چیپٹر ہے معاشیات کا، اصول معاشیات کا، پرنسپلس آف اکنامکس کا، وہ چیپٹر نمبر 2 ہے جو ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے. اور چیپٹر نمبر 2 ہے جس کا نام ہے صارف کا نظریہ طلب. ٹھیک ہے، کنزیومرز کانسیپٹ آف ڈیمانڈ، یہ ہمارا چیپٹر ہوگا اور اس کو ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے اور اس میں دیکھنا ہے کہ ہمیں جو ڈیمانڈ ہے اس کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے، یا طلب جو ہے اس کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے. اس کے علاوہ ڈفرینٹ چیزیں اور بھی اس میں ہمیں پڑھنے کے لیے ملیں گی. ڈفرینٹ لاز ہم اس میں پڑھیں گے، قانون پڑھیں گے، قانون تکلیل افادہ مختتم ہے، قانون مساوی افادہ مختتم ہے، اور اس طرح سے ہم نے سارے قانون جو ہیں ان کی اہمیت بھی پڑھیں گے اور ساتھ میں ان کے مفروضات اور ان کی حدود بھی دیکھیں گے. اور اس طرح سے یہ ہمارا چیپٹر جو ہے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں اس چیپٹر میں کیا بتایا جا رہا ہے. تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ کنزیومرز ڈیمانڈ تھیری، صارف کا نظریہ طلب. جب بھی ہم صارف کے نظریہ طلب کی بات کرتے ہیں، کنزیومرز ڈیمانڈ تھیری کی بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں افادہ کا لفظ سمجھنا بہت ضروری ہے، جس کو کہ ہم انگلش میں یوٹیلیٹی کہتے ہیں. افادہ اور فائدہ مندی دو الگ الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، افادہ سے مراد کبھی بھی فائدہ مندی نہیں ہو سکتی، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو فائدہ مند نہیں ہیں، جیسے کہ ہمارے لیے سگریٹس ہیں، ڈفرینٹ اگر ہم نارکوٹکس کو دیکھیں وہ ہیں، لیکن یہ انسان کی ہیلتھ کے لیے جو ہے ڈینجرس ہیں، ہارمفل ہیں. لیکن دیکھا جائے تو ان میں افادہ موجود ہے، کیونکہ افادہ جو ہے وہ لنکڈ ہے انسان کی پرسنل سیٹسفیکشن سے، یعنی انسان کی ذاتی تسکین سے اور اس کی خواہش کو، جو انسان کی ذاتی خواہشات ہیں، انسانی خواہشات ہیں، جس چیز میں بھی ان کو پورا کرنے کی اہلیت ہے اس میں افادہ موجود ہے. لیکن ضروری نہیں کہ جس چیز میں افادہ ہو اس میں فائدہ مندی بھی موجود ہو، کیونکہ فائدہ مندی جو ہے وہ تو ایک ہمارے لیے ایک ڈائریکٹ، ہمیں کوئی چیز جب کچھ اچھا کسی چیز سے ہمیں حاصل ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے. لیکن اگر ہم ان دونوں کو، افادہ اور فائدہ مندی کو، الگ الگ ان کی ڈیفینیشنس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ضروری نہیں کہ جس چیز میں ہمارے لیے افادہ ہو اس میں فائدہ مندی بھی ہو. جیسے کہ میں نے سگریٹ کی ایگزامپل دی کہ سگریٹ میں افادہ تو موجود ہے، یعنی وہ ہماری ذاتی تسکین کی سیٹسفیکشن، یعنی ہمیں ذاتی تسکین تو پہنچاتا ہے، پرسنل سیٹسفیکشن تو دیتا ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے فائدہ مندی نہیں ہے. تو یوٹیلیٹی یا افادہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ اس چیز کا نام ہے، یا یہ ہر اس چیز میں پایا جاتا ہے کہ جو انسان کی ذاتی، جو اس کی کوئی خواہش ہے، انسان کی کوئی خواہش ہے تو اس کو پورا کرنے کی جس میں اہلیت ہے اس میں جو ہے افادہ بھی پایا جاتا ہے. تو افادہ ہونے کے لیے کسی چیز میں کیا چیز ہونا ضروری ہے، یعنی افادہ کا جو انحصار ہے وہ کن عوامل پر ہے، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. کہ سب سے پہلے دیکھیں کہ خواہش کی شدت، کہ آپ کے اندر جو ڈیزائر ہے نا وہ ہونی چاہیے کسی چیز کی. ٹھیک ہے، جتنی زیادہ کسی چیز کی آپ میں ڈیزائر ہوگی اس چیز میں اتنا ہی آپ کے لیے جو ہے وہ افادہ ہوگا. ٹھیک ہے، اور خواہش کی شدت میں کمی سے پھر افادے میں بھی کمی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے جیسے آپ کی خواہش کم ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے پھر اس میں آپ کے لیے افادہ بھی کم ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی مثال ہم ایک پانی کے گلاس سے لیں گے کہ جیسے اگر ہمیں پیاس لگی ہوتی ہے اور ہم پانی پیتے ہیں، اور پیاس کیونکہ اپنی شدت پہ ہوتی ہے، اپنے ایکسٹریم پہ ہوتی ہے، تو جب ہم پانی پیتے ہیں تو پھر جب ہم ایک گلاس پیتے ہیں تو پھر ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ایک اور گلاس پانی پئیں، یعنی افادہ بڑھتا ہے. ایک گلاس پانی پینے کے بعد دوسرے گلاس کی خواہش انسان میں پہلے سے زیادہ ہوتی ہے اور پھر انسان دوسرا بھی جو ہے وہ گلاس پانی کا پیتا ہے، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ پیاس کی شدت اتنی زیادہ ہو کہ آپ تیسرا گلاس بھی پانی کا پی لیں. بٹ دین یو ٹیک دا 4th گلاس آف واٹر، تو اس میں افادہ آپ کے لیے کم ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی خواہش کی تسکین ہو چکی ہے. اب اگر آپ چوتھا گلاس بھی پانی کا پئیں گے تو اس میں اتنا وہ آپ کو لطف نہیں دے گا، اتنی زیادہ خواہش کو آپ کو پورا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کی خواہش کسی حد تک مکمل ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے افادہ پہلے بڑھے گا، جیسے جیسے آپ کی خواہش پہلے بڑھتی ہے اسی طرح سے افادہ بھی بڑھتا ہے. پھر جیسے ہی خواہش کم ہو جاتی ہے افادہ بھی کم ہو جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ کا پیٹ بالکل بھر جاتا ہے، فل ہو جاتا ہے پانی سے، اور اس کے بعد دوبارہ آپ کے اندر مزید پانی پینے کی سکت نہیں رہتی. تو جیسے ہی خواہش ختم ہوتی ہے ویسے ہی افادہ بھی ختم ہو جاتا ہے، یعنی زیرو ہو جاتا ہے. اسی طرح سے پھر دیکھیں کہ وقت یا موسم بدل جانے سے بھی چیزوں کا جو افادہ ہے وہ بدل جاتا ہے. یعنی اگر ہم ونٹر کلوتھس دیکھیں تو ظاہر ہے وہ ہم ونٹرز میں یوز کرتے ہیں، سمرز میں تو ان میں ہمارے لیے کوئی افادہ نہیں ہے. اسی طرح سے جو سمرز کی کلوتھس ہیں ان کا ہمارے لیے ونٹر میں کوئی افادہ نہیں ہے. تو افادیت جو ہے وہ وقت اور موسم کے لحاظ سے بھی جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. اس کے بعد شکل میں تبدیلی دیکھیں کہ کوئی چیز ہے اگر وہ کسی شکل میں ہے تو ہو سکتا ہے اس کا افادہ اتنا نہ ہو، لیکن جب اس کی شکل کو تبدیل کر دیا جائے تو اس کا افادہ بڑھ جاتا ہے. اسی طرح سے جگہ میں تبدیلی،
مختلف استعمالات، اشیاء کے استعمالات کے متعلق معلومات اور ملکیت میں تبدیلی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سارے افادہ کے عوامل ہیں جن پہ کہ افادہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم افادہ کے ڈفرینٹ پہلو دیکھ لیتے ہیں کہ ان کو ہم نے زیر بحث لے کے آنا ہے. جب بھی ہم افادہ سے ریلیٹڈ قانون پڑھیں گے، لاز پڑھیں گے، تو اس میں پھر یوٹیلیٹی جو ہے اس کی بات کی جائے گی. تو پھر وہاں پہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ انیشیل یوٹیلیٹی یا ابتدائی افادہ کیا ہے، ٹوٹل یوٹیلیٹی کیا ہے، مارجنل کیا ہے، پازیٹیو کیا ہے، زیرو کیا ہے، نیگیٹو کیا ہے. ان سب چیزوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے انیشیل یوٹیلیٹی یا ابتدائی افادہ ہے کہ کسی شے کی جو پہلی اکائی سے حاصل ہونے والا افادہ ہوتا ہے اس کو ہم ابتدائی افادہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلا جب ہم نے پہلا گلاس پانی کا پیا تھا تو پہلی گلاس سے ہمیں جو تسلیم ہوئی تھی وہ ہماری انیشیل یوٹیلیٹی تھی یا ابتدائی افادہ تھا. اسی طرح سے کل افادہ ہے ٹوٹل یوٹیلیٹی کی کسی شے کی اکائیوں کی ایک محسوس تعداد کے استعمال سے جو کلیکٹیولی آپ کو یوٹیلیٹی حاصل ہوتی ہے یا افادہ حاصل ہوتا ہے اس کو ہم کل افادہ یا ٹوٹل یوٹیلیٹی کہتے ہیں. اسی طرح سے پھر مختتم افادہ مارجنل یوٹیلیٹی کہ کسی شے کی آخری اکائی صرف کرنے سے جو ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے نا، لاسٹ والی، یا پھر کسی شے کی ایک زائد اکائی حاصل کرنے سے جو ہمیں افادہ ملتا ہے اسے ہم مارجنل یوٹیلیٹی یا مختتم افادہ کہتے ہیں. پھر مثبت افادہ ہے. مثبت افادہ مینس کہ پازیٹیو یوٹیلیٹی کے جہاں تک جس پوائنٹ تک آپ کا جو افادہ ہے وہ اضافہ ہو، جس اس میں کل افادے میں جس پوائنٹ تک اضافہ ہوتا رہتا ہے تو اور مختتم افادہ صفر تک نہیں پہنچتا نا، تو وہاں تک جو ہمارا جو یوٹیلیٹی ہے وہ پازیٹیو رہتی ہے. اور صفر یوٹیلیٹی یا زیرو یوٹیلیٹی تب ہو جاتی ہے کہ جب آپ کی خواہش مکمل ہو جاتی ہے اور اب اس شے میں مزید آپ کی خواہش کو پوری کرنے کی جو ہے نہ تو آپ میں خواہش رہتی ہے اور نہ ہی اس چیز میں افادہ رہتا ہے، تو پھر افادہ جو ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے. اس کے بعد دیکھیں نیگیٹو یوٹیلیٹی، منفی افادہ، کہ جب کسی ایک شے کی مزید اکائی صرف کرنے سے پھر آپ کو وہ تکلیف دینا شروع ہو جائے گی. جیسے اگر آپ پانی کے گلاس پیتے جائیں گے اور پھر ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کے پیٹ میں درد شروع ہو جائے گی نا، تو وہاں پہ آ کے پھر اس کا جو افادہ ہے وہ منفی یا پھر نیگیٹو ہو جاتا ہے. اسی چیز کو گوشوارے کے ذریعے اور ٹیبلز کے ذریعے بھی سمجھایا گیا ہے کہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل افادہ کسی بھی چیز کا جو ہے پہلے وہ بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، 6 سے 10 پہ آیا، پھر 12 پہ، پھر کانسٹنٹ ہو گیا یعنی اتنا ہی رہا. اس کے بعد پھر کم ہونا شروع ہو گیا اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ پھر اگر ہم مختتم افادہ دیکھیں تو وہ پھر زیرو سے جو ہے نیگیٹو میں چلا جاتا ہے. یعنی جب تک کہ کسی چیز میں آپ کی خواہش کو پورا کرنے کی جاذبیت رہتی ہے تب تک افادہ مثبت رہتا ہے، پھر صفر ہو جاتا ہے اور اینڈ پہ جب وہ اس میں کسی قسم کا کوئی افادہ نہیں رہتا، زیرو ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد بھی اگر آپ اس چیز کو استعمال کرتے ہو تو اس کا افادہ نیگیٹو یا منفی میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے پھر آپ دیکھیں کہ یہ ایک اسی ٹیبل سے انہوں نے یہ ڈائیگرام بنا کے بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ کس طرح سے جو کل افادہ کا خط ہے وہ موو کرتا ہے اور مختلف افادہ کا خط کس طرح سے موو کرتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کی موومنٹ ایکس ایکسس کے الانگ کس طرح سے ہو رہی ہے اور وائی ایکسس کے الانگ بھی کس طرح سے ہو رہی ہے کہ کل افادہ جو ہے وہ پہلے بڑھتا ہے، پھر کانسٹنٹ ہوتا ہے اور پھر ڈکریزنگ صورتحال میں آ جاتا ہے. اور اسی طرح سے مختلف مفادہ بھی پہلے جو ہے وہ آپ کا ایک خاص لیول تک جو ہے وہ آتا ہے، اس کے بعد وہ پازیٹیو رہتا ہے اینڈ دین وہ زیرو، اور زیرو کے بعد جب وہ نیچے کی طرف ایکس ایکسس کے وائی ایکسس کے الانگ موو کرتا ہے تو وہ پھر نیگیٹو میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی حوالے سے پھر انہوں نے انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی کا انہوں نے تکلیل افادہ مختتم بنایا کہ جس میں انہوں نے ہمیں سیم وہی گوشوارہ یہاں پہ بھی اسی گوشوارے سے وضاحت کی گئی ہے کہ کسی بھی چیز کا جو مختتم افادہ ہے وہ پہلے مثبت ہوتا ہے پھر صفر ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ نیگیٹو میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو عام بیسکلی انہوں نے عام کے ساتھ ہمیں اس کو یہاں پہ وضاحت دینے کی کوشش کی ہے کہ جب آپ پہلا آم کھاتے ہیں تو اس کا افادہ 6 ہوتا ہے اور مختلف افادہ بھی 6 ہوتا ہے. دوسرا آم کھاتے ہیں تو کل افادہ بڑھ جاتا ہے، یعنی پہلے سے زیادہ آپ کا دل کرتا ہے آم کھانے کا تو پھر اس کا کل افادہ 10 ہو جاتا ہے اور مختلف افادہ جو ہے وہ 4 ہو جاتا ہے. یعنی جب آپ اس کو کل افادہ کو مائنس کرتے جائیں گے ہر اس میں اکائی کے پہلے افادے کو مائنس کرتے جائیں گے، لائک 10 - 6 تو 4 آ جائے گا، 12 - 10 تو 2 آ جائے گا، 12 - 12 0 آ جائے گا، 10 - 12 - 2 آ جائے گا. اسی طرح سے آپ کا ٹیبل جو ہے وہ بن جائے گا. اور بالکل اسی طرح سے آپ کی ڈائیگرام جیسے پیچھے ہم نے پڑھی ہے کہ کس طرح سے موومنٹ مختلف افادہ کی ہوتی ہے ایکس ایکسس کے الانگ، تو وہ بھی آپ کا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو قانونی تکلیل افادہ مختتم بیسکلی اس کی ڈیفینیشن کی جہاں تک بات ہے اس کی ہم ایک دفعہ ڈیفینیشن کو ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں سو دیٹ کہ ہمیں اس کی ڈیفینیشن سے بھی ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے.
کہ اکارڈنگ ٹو پروفیسر مارشل کسی شخص کے پاس ایک شے کی مقدار میں اضافہ ہوتے جانے سے اس کو جو مزید افادہ حاصل ہوتا ہے وہ شے کی ہر زائد اکائی کے ساتھ گھٹتا جاتا ہے، جبکہ باقی امور چونکہ تو رہتے ہیں. یعنی کہ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے نا کہ جیسے آپ کا کسی شے کے استعمال سے افادہ بڑھتا ہے لیکن آہستہ آہستہ وہ افادہ کم ہو جاتا ہے اور پھر نیگیٹو میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے کچھ مفروضات ہیں یہاں پہ گیون ہے اور حدود ہیں، ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے مناسب مقدار ہونی چاہیے چیزوں کی، اور اس کا جو استعمال ہے وہ مسلسل اور لگاتار ہونا چاہیے. جو یونٹس ہیں وہ بالکل ایک جیسے ہونے چاہیے، یکساں ہونے چاہیے، اور آپ کا جو آپ کا انکم لیول ہے وہ بھی چینج نہیں ہونا چاہیے، یعنی صارف کی آمدنی جو ہے وہ بھی تبدیل نہ ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کی کچھ حدود ہیں کہ جن سے مراد یہ وہ حالات ہیں کہ جن پہ عام طور پہ ان کنڈیشنز میں یہ جو قانون ہے وہ لاگو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور وہ کنڈیشنز کون سی ہیں کہ جیسے سب سے پہلے علم ہے کہ حصول علم کو اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو پھر یہ جتنا بھی ہم اس کو گین کریں کبھی بھی اس کی جو افادیت ہے وہ نیگیٹو یا زیرو میں نہیں جاتی. ٹھیک ہے، اسی طرح سے مال و دولت بھی، کہ مال و دولت بھی انسان جتنی حاصل کرتا ہے وہ اس کی ہمیشہ اس کی جو ایک اس کی اپروچ ہے وہ ہمیشہ بڑھتی ہے، اور کبھی بھی وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں مطلب مجھے کافی مال و دولت مل گیا ہے تو یہ کافی ہے. تو اس طرح سے کچھ چیزیں ہیں کہ جن پہ یہ لا اپلائی نہیں ہوتا، جن کو ہم اس کی لمیٹیشنز کہتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے انشاءاللہ. ہوپ یو ول ہیو اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف دس لا. سی یو ان دی نیکسٹ لیکچر. اللہ حافظ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.